रोमियो 8वां बाब 26 आयत से 30 आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में क्या करता है? रूह हमारी मदद करता है। रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है। शुक्र और रूहुल कुद्स के लिए हालेलुया। रूहुल कुद्स की सताइश करने के लिए जोरदार तालियां। रूहुल कुद्स के लिए हालेलुया। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। रसूल लिख रहा है, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफाअत करता है। रूह किसकी शफाअत करता है? हमारी, ईमानदारों की। हमारे अंदर मूव करता है जब हम कमजोर हैं, जब हमें दुआ करनी नहीं आती। रूहुल कुद्स टेक ओवर और वो हमारे अंदर आहें भर भर कर शफाअत करता है, हमारी शफाअत करता है। जिनका ऐसी शफाअत है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, रूह क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है। क्योंकि वो यानी रूहुल कुद्स खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफाअत करता है। रूहुल कुद्स हमारी शफाअत करता है और फिर हमारे जरिया से रूहुल कुद्स दूसरे मुकद्दसों की, ईमानदारों की शफाअत करता है। और फिर 28 आयत कहती है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं? जितने खुदा से मोहब्बत करते हैं उनके लिए सब चीजें, सब हालात, तमाम सिचुएशंस मिलकर भलाई पैदा करती हैं। यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया। किस लिए मुकर्रर किया? कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। जिस तरह का वो है उसी तरह के हम भी हो जाएं, उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। अच्छा मेरे अजीजों, ये जो हवाला पढ़ा हमने, ये इसका स्याको सबाक या इसका कॉन्टेक्स्ट sufferings of believers
نجات یافتہ لوگ ان کے دکھوں کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی ہے۔ ابھی میں نے پوچھا کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے؟ تقریباً سب نے کہا ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اور ایوب کی کتاب 14 باب میں لکھا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں ایماندار بھی شامل ہیں، بے ایمان بھی شامل ہیں، اچھے لوگ بھی شامل ہیں، سب دکھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ایمانداروں کے دکھ، 2-3 باتیں تو 8ویں باب میں ہی لکھی ہوئی ہیں، آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ 12ویں آیت سے لکھا ہے پس ہے بھائیو ہم قرض دار تو ہیں لیکن پیسے دے نہیں۔ آگے لکھا ہے مگر جسم کے نہیں کہ جسم نو خوش کر دے رہیے، جسم کی خواہشیں پوری کرتے رہیں۔ جسم نے ہمارے لیے کچھ بہتر نہ کیا، جسم کے مطابق کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو کیا ہوگا؟ ضرور مرو گے۔ اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے۔ روح دا ایک اور کام، روح القدس ہماری مدد کرتا، ہمیں زور دیتا کہ جسم کی خواہشوں پر غالب آئیں اور جیتے رہیں، روح میں آگے ترقی کریں۔ 14ویں آیت کہتی ہے اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ خدا کو ہم ابا باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم کون ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث، مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ ایماندار کے دکھ نمبر 1 اس لیے ہیں کہ وہ روح کے موافق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ دوسرا، اس کے دکھوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کو ابا اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ تیسرا، اس کے دکھوں کی وجہ ہے کہ وہ خدا کا وارث ہے، مسیح کا ہم میراث ہے، وہ اس کی خدمت کرتا ہے، وہ دنیا کا ضمیر ہے، ایماندار، وہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ دشمن، ابلیس، بدروہیں، حالات اس کے پیچھے چلے رہتے ہیں اور اس کے لیے مصائب پیدا کرتے ہیں، لیکن شکر ہو اس کا علاج ہے کہ ایماندار دعا میں جھکا رہے اور خداوند کی قربت حاصل کرے۔ آگے ہی لکھا ہوا ہے اگلی آیت میں، 18ویں آیت میں، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ ایماندار کے لیے ایک بہت بڑی تسلی کی بات ہے کہ جلال اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کا مستقبل ہے،
اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا رابطہ یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اس کا رابطہ آسمانی باپ کے ساتھ ہے، اس لیے وہ مصیبتوں پر غالب آتا ہے۔ یہ وجوہات ہیں انسان کی کہ اس کی مصیبتیں بھی ہم نے پڑھا، ہم کو معلوم ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ موسیٰ کی زندگی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کیا زندگی، انوکھی زندگی، نرالی زندگی۔ موسیٰ کے ماں باپ غلام تھے، اینٹیں ڈالتے تھے مصر میں، اتنے امیر نہیں تھے، اور حکم یہ تھا حکومت کی طرف سے کہ اگر یہودیوں کا بیٹا پیدا ہو تو دھائیوں کو کہا گیا کہ اس کو مار دیں، لڑکیوں کو زندہ رکھیں۔ یہ حالات تھے جب موسیٰ پیدا ہوا، لیکن خدا ہمارے حالات میں وہ مغلوب نہیں ہے، قید نہیں ہے، بلکہ ان پر غالب آتا ہے، اور خدا کے لوگ بھی اپنے حالات پر غالب آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مسیح کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ ہیلیلویا۔ ساری سٹوری آپ جانتے ہیں اس کی۔ یہ فرعون کے محل میں آ گیا، 40 سال کا تھا، اس کے دل میں ہوا جنبش کھائی، اس کو علم ہوا کہ میں کون ہوں، میں یہودی ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا میرے وسیلہ سے کام کرنا چاہتا ہے۔ رویا تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے ایک آدمی کو، مصری کو مار دیا۔ دوسرے دن یہودیوں کو سمجھانے لگا تسی بھرا جے ایک دوسرے کے ساتھ مت لڑو۔ وہ کہتا ہے تو ہمیں بھی قتل کرنا چاہتا ہے، جیسے کل ایک اس کو پتہ چل گیا ہو یہ تو بات کھل گئی ہے۔ گناہ اکثر ننگا ہو جاتا ہے، گناہ ساری عمر کے لیے چھپایا نہیں جا سکتا، اس کو بھاگنا پڑا، بیابان میں چلا گیا، اعتماد جاتا رہا، خواب جاتے رہے، محل جاتا رہا، تخت جاتا رہا، نوکر چاکر جاتے رہے، عیش و عشرت کی زندگی ختم ہو گئی، اور 40 سال موسیٰ کو بیابان میں لگے۔ 40 سال، یہ 80 سال کا ہو گیا۔ بندے اس وقت درخواستیں لکھتے ہیں جناب مجھے ریٹائر کیا جائے، لیکن خدا موسیٰ کی زندگی میں ایک چرواہا پیدا کر رہا تھا، اپنے کام کے لیے اس کو تیار کر رہا تھا۔ یہ بیابان تھا، لیکن خداوند اس میں ایک لیڈر، ایک جنگجو، ایک دعا کرنے والا، ایک فٹ شخص وہ پیدا کر رہا تھا۔ جب اس کی عمر 80 سال کی ہو گئی، خواب بھول گیا، اعتماد بھول گیا، تخت بھول گیا، سارا کچھ ہی بھول گیا، لیکن خدا قادر مطلق ہے، اس نے ہم میں سے ہر ایک کو خاص مقصد کے لیے پیدا کر رکھا ہے، اور وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ بھیڑیں چرا رہا تھا، خدا اس کو سزا نہیں دے رہا تھا، اس کے اندر ایک روحانی چوپان، ایک شیپرڈ پیدا کر رہا تھا، ایک کمپیشن، ایک ترس بھرا دل، خدا کے لوگوں کی مدد کر سکے۔ اپنی طرف سے ایسے لگ رہا تھا کہ ہی فیلڈ، وہ ناکام ہو گیا ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں وہ ہر دن روح میں مضبوط ہو رہا تھا، اس کے کام کے لیے تیار ہو رہا تھا۔
کہ 40 दिन के बाद जब खुदा को पता चल गया कि अब सारा काम ठीक हो गया है, तो ये भेड़ें चरा रहा था तो एक झाड़ी जलने लगी। नेचुरली तो जब आग लग गई है झाड़ी में उन्हें सुहा हो जाना चाहिए सी, लेकिन वो जलती ही रही, वो राख नहीं बनी, कोई नुकसान नहीं हुआ। वो हैरान हो गया और कहता है ये क्या है, और वो गया झाड़ी की तरफ और खुदा ने उसकी तवज्जो हासिल की कि अपनी जूती उतार, जिस जगह तू खड़ा है वो जगह मुकद्दस है, पाक है। और फिर उसने कलाम किया, मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा हूँ। उसको अपना बुलावा मिल गया, अपना मिशन मिल गया, उस काम के लिए तैयार हो गया जिसके लिए खुदा ने उसको बुला रखा था। और उसको कहा, उठ मैं तुझे भेजता हूँ मिस्र में, तू उन लोगों को छुड़ा कर ला और तुम इस पहाड़ पर उसकी इबादत करोगे। बताना ये चाह रहा हूँ कि दुख हैं जिसमें खुदावंद अपने हीरोज तैयार करता है, उन्हें शेप देता है, अपने बुलावे के लिए उन्हें फिट करता है और उन्हें मजबूत करता है, और खुदावंद से वफादारी वो सीख लेते हैं। ये पहला पॉइंट है हमारा कि हम दुख भरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन खुदा इनमें हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करता है, भलाई पैदा करता है और हमको अपने काम के लिए तैयार रखता है। मैं हैरान हो जाता हूँ, उसकी बात पढ़कर आओ देखें इब्रानियों का ख़त, बड़ी खूबसूरत आयत है। इब्रानियों का ख़त 11वां बाब, उसकी 23 आयत से, इब्रानियों 11 बाब उसकी 23 आयत लिखा है, ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छिपाए रखा, क्योंकि आर्डर्स फर्क सान के इन्हों मार दिता जाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वह बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। इसका मतलब यह है कि उसने मिस्र और उसकी बादशाहत और उसका तख्त और उसकी दौलत को खैर बात कह दिया, कहा कि बाय बाय। 25 आयत, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ये मूसा के फ़ैसलों का स्याक़ो सबाक़ हमें मिलता है कि उसने किस तरह ये फ़ैसले किए। तो मेरे अजीज़ों, दुखों का आ जाना ये खुदा के लोगों के लिए भी नॉर्मल बहुत है। हमें दरियाफ्त करना है कि इन दुखों में खुदावंद मुझसे क्या करना चाहता है, मुझे किस काम के लिए फिट बनाना चाहता है, काबिल बनाना चाहता है, बालिग करना चाहता है, आगे लेकर जाना चाहता है। हम में से अक्सर ये सोचते ये दुख क्यों आ गए नहीं, ये दुख नहीं आने चाहिए। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, हर ईमानदार की ज़िंदगी में जो पाक भी है और खुदावंद के साथ चलता है, उसकी ज़िंदगी में भी दुख ज़रूर आएंगे, लेकिन उनके लिए लिखा है कि हमको मालूम है सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, दुखों में कायम रहने की चाबी रूह में दुआ करना है।
یہ لکھا ہے جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر شفاعت کرتا ہے ہمارے لیے اور دوسرے مقدسوں کے لیے۔ روح القدس مدد کرتا ہے دکھوں میں۔ روح القدس ہمیں دعا کرنی سکھاتا ہے۔ ہم خداوند کے قریب آ جاتے ہیں، ہم اس کو اور زیادہ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات تو پولس رسول ہی لکھ رہا ہے، لیکن وہی کہتا ہے افسیوں 6 باب اس کی 18 سے 20 آیت، بڑی خوبصورت باتیں نکال لیجئے میرے ساتھ۔ افسیوں 6 باب 18ویں آیت، افسیوں 6:18، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ ہر وقت ہر طرح سے کیا کرتے رہو؟ روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ اور 19 آیت کیا کہتی ہے؟ میرے لیے بھی کہ مینوں قید تو رہائی ملے۔ نو ہی ڈزنٹ آسک فار دیٹ۔ دعا میرے لیے کیا کرو؟ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری انجیل کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ پھر وہ پہلا تھسلونیکیوں 5:16، ایک کوئی آیت بڑی پاورفل لکھا ہے، بلا ناغہ دعا کرو۔ افسیوں 5:16 انگلش میں ہے پرے وداؤٹ سیزنگ یا پرے انسیزنگلی، رکو ہی نہ، رہو ہی دعا کی روح میں، تو دکھ جو ہیں وہ تمہارے سرونٹس بن جائیں گے، نوکر بن جائیں گے، خدا کی مرضی پوری کریں گے۔ دکھوں میں ہم دعا کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یسوع ناصری خود دعا کرنے والا شخص تھا۔ دعا میں کیا ہوا؟ ایک دن یسوع دعا کر رہا تھا اور اس کے ساتھ 3 شاگرد اور بھی تھے۔ وہ کون تھے؟ پطرس، یعقوب، یوحنا تے یسوع۔ 4 جنے پہاڑ پر دعا کرنے چلے گئے، اور جب یسوع دعا کر رہا تھا تو لکھا ہے اس کی صورت بدل گئی، اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اس کی پوشاک سفید ہو گئی، نورانی بادل ان کے اوپر آ گیا، آواز آنے لگی، ایلیا پہنچ گیا، موسیٰ پہنچ گیا۔ کیا کام ہو رہے ہیں؟ دعا کے اندر ہو رہے ہیں۔ دعا کا کرنا، روح میں دعا کرنا جس میں پاک روح مدد کرتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور مبارک وہ ایماندار ہے جس کے اوپر دعا کا روح نازل ہوتا رہتا ہے اور وہ دعا کرتا رہتا ہے۔ خداوند کا خاص مقصد اس شخص کے لیے ہوتا ہے۔ یوسف اسی طرح کا شخص تھا۔ کیا اس کا بھی بچپن تھا، بہت ہی اچھا۔ یہ کتنے بھائی تھے؟ 12 بھائی۔ دوسرے نمبر تے چھوٹے آنچو، اس سے چھوٹا روبن نا، یہ دوسرے نمبر پر تھا۔ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی، باپ نے اس کو پالا، زیادہ تر اس کی کیئر کی، خاص ڈریس بنا کر دیا، بک المون اس کے بارے لکھا ہوا ہے۔ تے پاہوری تے تیڑ پہ جناب، اور کسی بھائی کو یہ نہیں دیا میرے پاس بک المون ہے، بڑا کلرفل ڈریس ہے۔ ہمارے آج ہوتا تو یہ جناب ارمانی ڈیزائنر کا ہے، یہ فلاں بڑے ڈیزائنر کا ہے،
اور چوڑا ہو کر ٹرتا تھا. لیکن ایک بات یہ اور بھی کرتا تھا کہ بڑے برا جو جو گلاں کردے سن, جو خراب کام کردے سن, وہ آ کر اپنے باپ کو بتا دیتا. آپ نے کہنا اچھا مینوں ہور دسیا کر کی کرتے ہیں. پھر ایک دن اس کو خواب آ گیا. خواب یہ آیا کہ پولے بنے ہوئے ہیں اور سارے پولے پڑے, میرا پولا کھڑا ہو گیا ہے اور تمہارے پولے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں میرے پولے کو. انہوں نے اور غصہ چڑھیا کہ اس کا مطلب تو ہم پر حکومت کرے گا. پھر اس کو ایک دن اور خواب آ گیا, وہ ماں پیو بھی شامل. اس کو بھائیوں نے لکھا ہوا ہے حسد ہو گیا اس سے اور اس کو کنویں میں پھینک دیا. وہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. ابرا سکے بیچ میں ایک دو نے پڑھ کر کہا یار آپ نہ مارو, اس کو بیچ دو, غلام پیسے بھی کماؤ. اونج مار دیو گے تے تہاڈا ضمیر تمہیں مجرم ٹھہرائے گا, تم غلط کام کرو گے, آپ ہی مر جائے گا, آپ ہی ختم ہو جائے گا, خواب بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن جو خواب خداوند نے دیے ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. ہیلیلویا, گلوری ٹو گاڈ. یوسف کا باپ گھر میں رو رہا ہے. یوسف غلام کی صورت میں, انہوں نے 20 روپیے دیتے, انہوں لے گئے. منڈی لگتی تھی بندوں کی, لو جی کیڑا بندہ خریدنا جے, جویں اج کل اسی مجھاں گاواں بکرے بھیڈاں سب خریدنے ہیں, اس طرح آدمی خریدے جاتے تھے. کیا یہ بھی ایک ٹائم ہوتا تھا. پوتیفار وہاں پہنچ گیا, فرعون کا نوکر, لیکن تگڑا نوکر. اس نے دیکھا کہ اے بندہ جڑا یوسف, اے جوان بھی ہے, صحت بھی اچھی ہے, طاقتور بھی لگتا ہے, اس کو خریدنا چاہتا ہوں میں. انہوں خرید کے تھے اپنے گھر لے آیا. لیکن خداوند کتنا وفادار ہے. جب وہ وہاں پہنچا, خدا کا پاک روح اس پر زور سے نازل ہوتا رہا اور پوتیفار نے دیکھا خدا اس کے ساتھ ہے. انہوں سارا کو جی پڑھا دیتا. جب اس نے دیکھا کہ خداوند ہر کام میں اس کو برکت دے رہا ہے تو کہندا لے بھی میں صرف روٹی کھاواں گا, بیوی میری, روٹی میری, باقی سارا کچھ تیرا. وہاں بھی اس کے ساتھ سازش ہوئی, آزمائش آ گئی, اور بیوی پہ گئی, کڑی مڑی, اس نے انکار کیا, وہ بھاگ گیا. بھاگنا ہی بعض اوقات سب سے بڑی حکمت عملی ہوتی ہے. وہ اپنا کپڑا ہی اتنے چھڈ کے جو نس گیا. وہ عورت الٹی پہ گئی. شور, جب اس کا شور ہے اے نوکر لے کے آیا, یہ میرے ساتھ برا کام کرنا چاہتا تھا. انہیں لبیا, پھڑیا, وہ قید سے چلا گیا. بڑے سال وہاں پر گزر گئے. پھر وہ خواب آئے, 2 قسم کے خواب تھے, دونوں ہی پورے ہو گئے. تو ان کو کہتا ہے یار مینوں یاد رکھنا, فرعون دے اگے ذرا میری درخواست کرنا. وہ جا کے بھول گئے. پھر جب فرعون کو خواب آیا تو اس کا وہ کپ بیرر کہتا ہے, ساقی اس کا کہتا ہے مجھے میرے گناہ یاد آ گئے کہ میں جب قید میں تھا, ایک شخص ہے وہاں پر, اس کا نام یوسف ہے, اس نے صحیح میری تعبیر کی تھی, اس کو بلایا جائے, وہ بتائے گا کہ آپ کے پاس آپ کو یہ خواب کیوں ملا ہے. لو جناب یوسف جدو تیار ہو گیا, اینو 40 سال نہیں لگے, تیار ہو گیا, اس کو بلایا گیا, جامد جمد کروائی, سوٹ ساٹ پایا, فرعون بادشاہ کے آگے کھڑا ہو گیا, سلوٹ ماریا. ہاں بھئی تو میرا خواب بتا سکتا ہے؟ ہاں خدا تجھے سب کچھ بتا سکتا ہے. او شیخیاں, او غرور, او سارا کچھ سب ختم ہو گیا. اب یہ ایک حلیم آدمی خداوند کے کام کے لیے تیار فرعون کے سامنے کھڑا ہے. ٹھیک وقت پر, ٹھیک طریقے سے
खुदा के टाइम पर जब उसने सारा ख्वाब बता दिया तो कहता है कि किसी को अपनी सल्तनत में आदमी निकाल जो मेरे इस ताबीर के मुताबिक तेरे मुल्क में काम करे, तो उसको मुकर्रर कर दे, तेरा मुल्क बच जाएगा। वो अपने बारे सोच ही नहीं रहा, इतना तैयार। फ़िरौन के साथ खुदावंद ने कलाम किया कि एहो ही बंदा है, और वो कहता है इससे ज़्यादा और कौन अक्लमंद है जिसके साथ खुदावंद की रूह है। रूहुल कुद्स हमें अक्लमंद बना देता है, हमें काबिल बना देता है, हमें ज़ोर बख्श देता है, हमें खुदा के मिशन पर बहाल कर देता है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने इस शख्स को कसरत के साथ इस्तेमाल किया और इसके वसीला से खुदा की मर्जी पूरी हुई। आखिर में ये क्या कहता है, आओ इसकी ज़िंदगी का निचोड़ देखें। पैदाइश की किताब उसका 50 बाब, उसकी 18वीं आयत से आखिरी बाब 18वीं आयत। और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए। ये चौथी वरीज है, उन्हें सर टेके और कहा, देख हम तेरे खादिम हैं। भरा कहता ने यूसुफ को। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूँगा। यूँ उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की। तुमने तो मुझसे बुराई का कसद किया था, मगर खुदा ने नेकी का कसद किया, और चूँकि वो तख्त नशीन है उसके इरादे कायम रहते हैं और पूरे रहते हैं। हालेलुया। आखिरी बात, हमने रोमियो 8:28 में ये पढ़ा कि हमको मालूम है, क्या मालूम है? कि सब चीज़ें और सारे इसको मिलकर पढ़ें 28 आयत। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक भलाए गए हैं। हम जब नए नए निजात याफ्ता थे तो हमेशा जदों कोई मुश्किल आ जानी करना, यार ये की भलाई पैदा होनी है, क्योंकि हमारे पादरी साहब ये हवाला अक्सर दिया करते थे। और रोमियो 8:28 पढ़े आई, कभी कभी साड़ा दिल ना करना पढ़न ते, क्योंकि वो तो कहती है सारी चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। असी ये लभते रहना की भलाई ये चो पैदा होएगी, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कॉन्टेक्स्ट में कि भलाई क्या है। आओ देखें क्या भलाई है कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ये पहली भलाई है। दुख हमें मसीह के हम शक्ल बनाता है। दूसरी भलाई क्या है? वो हमें जलाल बख्शता है। और भलाइयाँ क्या हैं? खुदा हमारी सब ज़रूरतें पूरी करता है। चौथी भलाई क्या है? खुदा हमें दुखों और मुसीबतों में कायम रखता है। और आखिरी भलाई क्या है कि हमें खुदावंद मसीह की मोहब्बत से कोई चीज़ जुदा नहीं करेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की चीज़ें, ना इस्तकबाल की चीज़ें,
ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। ईमानदार जो है वो तबाह नहीं किया जा सकता जिसके अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है। हालेलुया। तो आओ सब अपनी आंखों को झुकाएं, खुदावंद के पास आ जाएं, उसको अपने दुख बताएं, मुसीबतें बताएं, बीमारी बताएं, हालात बताएं, बच्चों के बारे बताएं, सब दुआ करनी शुरू। अपनी कमज़ोरियां उसको बताएं, आपके हालात क्या हैं। वो इसमें से भलाई पैदा करने पर कादर है, वो ज़ोर बख्शता है, वो ताकत बख्शता है। आओ सारे मिलकर दुआ करें, खुदावंद के हुजूर में बुलंद आवाज़ से पुकारे कि ऐ खुदावंद मेरी ज़िंदगी इस तरह की है, मेरी रहनुमाई कर, मेरी मदद कर। सब दुआ कीजिएगा।